نہ بیوی بچوں کے ساتھ محبت، نہ والدین کا ادب، نہ بڑوں کی عزت، نہ چھوٹوں پر شفقت. کیا ہے ہمارے اندر جو ہم کہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے؟ کہ جنت کی مسیحات درمیان تھوڑی ہے کہ بڑھ جائیں گے. یہ جنت ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اللہ فرماتا ہے یہ جنت ہے. جنت یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. اس کے لیے قربانیاں دینا پڑے گی، جان کو کھپانا پڑے گا، پھسلنا پڑے گا، مٹنا پڑے گا. دانا جب زمین میں جاتا ہے تب جا کے گلزار بنتا ہے. ایسے اوپر دانا پڑا ہے تب بھی کچھ نہیں بنتا. وہ جب زمین کے اندر ملتا ہے، مٹتا ہے، تب وہ جا کے پھل پھول دیتا ہے. تو اس لیے کہ ہمیں بھی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو اپنے وہ مرنے کے لیے ہو، وہ پٹنے کے لیے ہو، گزرنے کے لیے ہو، جس حالت میں بھی ہو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب آگے چلے. المختر یہ ہے پہلے آسمان پر آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر یوسف سے ہوئی، اور عیسیٰ سے ہوئی، ہارون سے ہوئی، موسیٰ سے ہوئی، ادریس سے ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. جب آپ کی فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا آپ ادھر دیکھتے خوش ہوتے، ادھر دیکھتے رو رہے ہوتے. میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام ادھر دیکھتے ہیں تو آپ کی اولاد جنت میں ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو آپ کی اولاد جہنم میں ہے. ادھر دیکھتے ہیں اولاد کو جنت میں خوش ہو جاتے ہیں، ادھر اولاد کو دیکھتے ہیں جہنم میں تو پریشان ہو جاتے ہیں. حدیث کے اندر یہ ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر آپ کے بیوی بچے آرام کر کے سوئے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو نہیں اٹھایا، یوں سمجھو کہ اپنے بیوی بچوں کو آگ میں ڈال کے آ رہے ہو. یوں سمجھو جیسے اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال کے آ رہے ہو، خود نماز پڑھنے آ رہے ہو. فرمایا خود نماز پڑھنا یہ خود غرضی ہے، اپنے لیے ہے. دوسرے بچوں کو، بیویوں کو معاشرے میں اس کی دعوت چلانا یہ ہمدردی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ جانور انسان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جانور وہ ہے جو اپنے لیے سوچے، انسان وہ ہے جو دوسروں کا بھی خیال رکھے. اس کا نام انسانیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ آپ کے دادا ہیں. فرمایا کہ اس نے کہا اپنی امت کو میرا سلام دینا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنی امت کو میرا سلام دینا. ہم آگے چلے گئے. فرمایا سلام پہنچ گیا. فرمایا کہ اپنی امت کو ایک پیغام دینا. میرا کیا؟ فرمایا اپنی امت کو کہنا جنت کی جو زمین ہے وہ بڑی میٹھی ہے، بڑی اچھی ہے، سبز ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ بڑا میٹھا ہے. اگر زمین پیداوار ہو، پانی اچھا نہ ہو تب بھی پیداوار نہیں ہوتی. اگر زمین اچھی نہیں ہے، پانی میٹھا ہے، تب بھی پیداوار زیادہ نہیں ہوتی. دونوں چیزیں صحیح ہوں تب پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کو کہنا وہ چٹیل میدان کی طرح ہے، اپنی امت کو کہنا اس کے اندر باغات لگائیں. فرمایا کیا باغات ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے باغ ہیں جو لگا رہے ہیں. سبحان اللہ پر ایک درخت، الحمدللہ پر ایک درخت، لا الہ الا اللہ پر ایک درخت، اللہ اکبر پر ایک درخت، لا حول ولا قوت الا باللہ پر بھی ایک درخت لگتے ہیں جنت کے اندر. یہ اپنی امت کو پیغام دینا. آخری لمحے کے اندر میں آپ مرض کرنا لگا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچے. سدرۃ المنتہا پر آپ کو جبریل نے چھوڑ دیا. آگے آپ جانے، آپ کرم جانے. اللہ سے ملاقات ہوئی. قرآن کہتے ہیں فکان المختصی ہے، فکان قاب قوسین او ادنی. یہ قرآن نبی اور اللہ کی ملاقات کو ذکر کرتا ہے. جب عرب کے اندر لڑائی ہوتی تھی، لڑائی کے اندر یہ ہوتا تھا سارے جمع ہو جاتے تھے، ادھر والے بھی ادھر والے بھی، دونوں کی لڑائی ہوئی ہے. صلح کرنے کے لیے ایک سردار ادھر سے اٹھتا درمیان میں بیٹھتا، ایک سردار ادھر سے اٹھتا درمیان میں بیٹھتا. جس کو ہم تیر کمان کہتے ہیں نا، اس کو جو کمان ہوتا تھا اس کو آپس میں ملاتے تھے. ایسے اس سے صلح ہو جاتی تھی. قرآن کہتے ہیں فکان قاب قوس، اس کو ملانے کو قاب کہتے ہیں. یہ جو میری اور آپ کی انگلی بھی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں قاب. فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، میرا اور حبیب اس طرح ہم ملے ہیں آپس میں. فرمایا اس سے بھی قریب ملے ہیں. میری انگلی اور آپ کی انگلی ملی ہوئی ہے یا اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ ہے؟ قرآن کہتا ہے اس سے بھی ہم قریب ملے ہیں.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں تو کیا فرمایا؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری مالی، میری جانی، میری سخاوت، میری عبادت، میری قولی، میری فعلی، ساری عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ اللہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ یہ ملاقات ہو رہی ہے اور یہ عظیم ملاقات ہے، اس جیسی تمام انبیاء بھی مل جائیں تو ایسی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو موسیٰ تو ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکے، وہ بھی پہاڑ پر تھی، یہاں تو ساری جھلکیں سامنے ہے، سارے دیدار سامنے ہے، سارے لوط کے پردے ہٹ چکے ہیں۔ تو فرمایا کیا فرمایا؟ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اللہ نے جواب دیا۔ اب جواباً اللہ نے جب جواب دیا تو آگے نبی کیا کہتا ہے؟ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ مجھ پر تو آپ کی رحمتیں ہیں، مجھ پر تو آپ کی برکتیں ہیں، میری امت کے نیک لوگوں پر بھی رحمت فرماتے ہیں۔ وہاں پر بھی امت کو نہیں بھولا، اتنی عظیم ملاقات کے اندر وہاں پر بھی امت کو نہیں بھولا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اللہ نے کچھ چیزیں دی، فرمایا کہ آپ کی امت واسطے میں نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے جو 100% میں 5% بھی نماز نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا گاؤں ہے، 100 میں سے 5% بھی نمازی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو تحفہ دیا ہے۔ کیا آپ کو جب دوست تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، آپ یہی سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہم نماز کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ ہے، یہ انعام ہے۔ کچھ قرآن کے بقرہ ہے، اس کی آخری آیات نازل ہوئی اور ساتھ نماز، ساتھ فرمایا جو شرک نہیں کرے گا باقی میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرک والا گناہ میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ ہو گئی انعام اللہ نے اپنی طرف سے مانگے۔ علماء فرماتے ہیں اب آگے بات چلی نا، اللہ نے فرمایا اب تو مانگ، اب تو مانگ، اب میرے خزانے کھلے ہوئے ہیں، لوٹ جو لوٹتا ہے لینے کو دینے کو تیار ہوں۔ فرمایا اللہ میں مانگوں، فرمایا مانگ، میں مانگوں، فرمایا مانگ، میں مانگوں، مانگ، فرمایا میری امت کو معاف دے، میرے لیے یہی کافی ہے، میری امت کو معاف کر دے، میرے لیے یہی کافی ہے، میری امت کو جنت عطا فرما دے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ امت کا بھی تو حال دیکھ لیں کیا کر رہی ہے اس کی زندگی کے ساتھ۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اسلام سب سے اچھا اسلام، فرمایا دل کو صاف رکھنا ہے، فرمایا میں نے دل کو صاف رکھا، ہم کیا صاف رکھے ہوئے ہیں؟ حسد سے بہت سے بھرے ہوئے ہمارے دل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں نا، نماز کے بارے میں آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر آتے تھے۔ آخری ایام کے اندر صحابہ کے اوپر آپ بازو رکھ کر اور آپ کے پاؤں گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں، نماز نہیں چھوڑی، یہ امت کو پیغام دیا ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے، عرض یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا ہے تو آپ کو کیا فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں اللہ نے 750 مرتبہ پوچھا، 7.5 یہ اللہ ہے کہ دنیا کا چودھری تھوڑی ہے، یا تو ماں باپ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، تو بولیے یہ کیا ہے، پھر پوچھے یہ کیا ہے، پھر پوچھو کہ چپ نہیں آتی تجھے، بار بار یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے 750 مرتبہ پوچھا، 750 مرتبہ کا ایک ہی جواب تھا، اللہ میری عظمت کے لیے، میری شان کے لیے، میرے سفر کے لیے، میرے آنے کے لیے مجھے اتنی کافی ہے، بس میری امت کو معاف کر دے، بس یہی کافی ہے میرے لیے، میں اور تیرے سے کچھ نہیں مانگتا، نہ بادشاہی مانگتا ہوں، نہ دولت مانگتا ہوں، نہ حسن کے لیے مانگتا ہوں، نہ حسین کے لیے مانگتا ہوں، نہ فاطمہ کے لیے مانگتا ہوں، بس مانگتا ہوں تو امت کے لیے مانگتا ہوں، میری امت کو معاف کر دے۔ آگے آخری باتیں یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، تھوڑا سا جہنم کا نظارہ بھی کیا، فرمایا میں جنت میں گیا، یوں لگتا تھا میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے، ایسی آہٹ محسوس ہوئی، میں نے جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت بلال ہے۔ کون ہے؟ یہ حضرت بلال ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ آہٹ محسوس ہوئی ہے۔ فرمایا بلال تو مکے میں ہے، اب یہ جنت میں کیسی آواز؟ فرمایا بلال مکے میں چل رہا ہے، اس کی جوتوں کی آواز جنت میں جا رہی ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانیاں دینی ہے پھر یہ اللہ انعام عطا فرماتا ہے، میں چیخوں زور سے بولوں کتنی تک میری آواز جائے گی؟ گاؤں سنے گا، گاؤں سے میں نہیں جا سکتی،
یہ کون سا عمل کرتے تھے بلال جس کی جوتوں کی آواز بھی وہاں جا رہی ہے؟ یہ آواز نکالنا تو مبارک ہے، جوتوں کی آواز تو عام چیز ہے، اللہ نے اس کو بھی عظمت عطا فرما دی ہے۔ 1450 سال کے مسیحال کے پیڑ والوں کو پتہ چلے اللہ سے محبت کرنے والوں کی بھی جوتوں کی آواز یہاں تک چلی جاتی ہے۔ فرمایا میں نے ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ یوں لگتا تھا جیسے میرا ہے۔ فرمایا یہ عمر بن خطاب کا ہے، یہ آپ کے عمر بن خطاب کا ہے۔ فرمایا میں نے وہاں قرآن کی آواز سنی، میں نے کہا جبریل آپ کون پڑھ رہا ہے قرآن؟ فرمایا کہ آپ کا غلام۔ فرمایا کون ہے؟ وہ جنت میں آیا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں۔ فرمایا وہ دنیا میں پڑھ رہا ہے، کہاں پر؟ فرمایا بیت اللہ کے اندر نعمان بن حارثہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی آواز جنت میں جا رہی ہے۔ واپس پہنچے، نعمان تو کیا عمل کرتا ہے؟ فرمایا ماں کی خدمت کرتا ہوں، فرمایا اس وجہ سے قرآن سن کر آیا ہوں۔ عمر تیرا کیا عمل ہے؟ فرمایا غیرت کرتا ہوں، غیرت مند ہوں، غیرت کا درس دیتا ہوں۔ فرمایا یہی وجہ ہے جس کے لیے جنت میں محل لے کر آیا ہوں۔ بلال تو کیا عمل کرتا ہے؟ فرمایا ہر وقت میں وضو رہتا ہوں، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کر لیتا ہوں۔ فرمایا یہی وجہ سے میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ فرمایا آگے چلا، ایک عورت دیکھی، خوبصورت تھی، حور تھی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس حور سے پوچھا، اس نے کہا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی میں بیوی ہوں۔ فرمایا کہ آپ کی یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ محل کے باہر کیوں کھڑی ہیں؟ فرمایا اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ حور انتظار کر رہی ہے۔ فرمایا زید تو کیا عمل کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں غلام تھا، آپ نے مجھے آزاد کر دیا، اس بات پر میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرمایا یہ شکر کے اوپر اللہ نے آپ کو انعام عطا فرمایا۔ فرمایا میں جہنم کی طرف گیا، میں جہنم کی طرف گیا، اب آگے میں جہنم کی طرف گیا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، آگ کی کینچیاں ہیں اور اس کی زبان، اس کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، اس کی آگ کی کینچی سے اس کے زبان اور اس کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے عالم لوگ ہیں، عالم منبر پر بیٹھنے والا۔ فرمایا یہ عالم لوگ ہیں، فرمایا یہ امت کے اندر نفرت پھیلاتے ہیں، امت کے اندر نفرت کی آگ ڈالتے ہیں، یہ وہابی ہو گیا، یہ سنی ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا ہے۔ مسلمان ہے بھائی، ہم ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ فرمایا امت کے اندر فساد پھیلانے والا، فرمایا اس کو میں نے آگے دیکھا جیسے سیخوں کے اندر گوشت میں ڈال کر آگ میں رکھی جاتی ہے، ایسے عالم کو سیخیں ڈال کر آگ کے اندر رکھا جا رہا تھا۔ اور میں نے آگے کیا، کچھ لوگ تھے جو اپنے چہرے سے یہ ہاتھ، یہ ناخن تانبے کے تھے، پوچھ پوچھ کے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ اور میں عرض کیا رسول اللہ یہ اپنے بھائی، زندے بھائی کا گوشت کھانے والے ہیں۔ زندے بھائی کا گوشت کون کھاتا ہے؟ فرمایا یہ غیبت کرنے والے ہیں، ادھر کی بات کو ادھر لگانا ہے، ادھر کی ادھر لگانا ہے۔ فرمایا ان کے پاس یہی عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جس کے جو سریا ہے لوہے کی طرح، لوہا فرمایا آگ کا سریا تھا، یہاں سے ڈالتے تھے فرشتے اور یہاں سے کھینچ لیتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دنیا میں موسیقی سننے والے ہیں، گانے سننے والے ہیں۔ میں نے حدیث کے اندر بہت پڑھا، جس طرح گانے سننے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اسی طرح کسی کے اوپر لعنت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو یہ گانے سنتے تھے دنیا کے اوپر اور یہ کردار ہو رہا۔ پر میں نے ایک تندور دیکھا، میں نے تندور دیکھا، اور تندور کس طرح ہوتا ہے؟ اوپر سے کلوز نیچے سے بڑا، اور میں اس میں کچھ لوگ تھے ایسے چپڑے ہوئے تھے، ایک طرف سے مرد ایک طرف سے عورتیں بغیر کپڑوں سے ایسے جبڑے جپی ڈالی ہوئی تھی، اور فرمایا تندور میں تھے، آگ جلتی تھی، اوپر اٹھاتی تھی، شعلے لگا لگا کے جب وہ کنارے پر آتے تھے تو وہ نکلتے تھے کہ ہم نکل جائیں گے، آگ فوراً ٹھنڈی ہوتی، نیچے گر جاتے تھے، پھر آگ اس کو شعلے کے ساتھ اٹھاتی تھی۔ فرمایا کہ اس کو وہ عذاب ہوتا۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو دنیا کے اوپر زنا کرنے والے تھے، یہ آج ان کے ساتھ عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے، زنا زبان سے بھی ہوتا ہے، زنا خواہشات سے بھی ہوتا ہے۔ دیکھ فرمایا ایک نظر دیکھی یہ قاف ہے، دوسری نظر دیکھی یہ خیش کی نگر ہے، اس کو بھی زنا کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی مختصر یہ ہے، میں نے آپ کو نبی کا تھوڑا سا سفر بنایا ہے، بتایا ہے، بڑا سفر لمبا ہے، سیری سفر ہے، تو لیکن ایک عورت تھی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی تو اس کی قبر سے اب بھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ کیا ہم اس نبی کی امتی نہیں ہیں؟ ہم تو عظیم نبی کی امتی ہیں اور عظیم امت ہے، تو ہم نبی کی زندگی کو کیوں چھوڑ رہے
रहे हैं, क्यों ठुकरा रहे हैं? क्या वो मेराज के ऊपर जाकर मेरे और आपके लिए नहीं मांगता रहा, मेरे और आपके लिए नहीं रोता रहा, मेरे और आपके लिए वो नहीं तलब करता रहा? तो मैं और आप क्या कर रहे हैं? तो अर्ज़ ये मेरे भाइयों, आखिरी लम्हा ये है, जिंदगी का पता नहीं है कब उठा के ले चले। आखिरी लम्हा फरमाया मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास है वो शोहरत है, वो दौलत है, वो इज्जत है, वो जवानी है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। व मा इंदल्लाहि बाक़, जो अल्लाह के पास है वो हमेशा रहने वाला है। तो आगे अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लो जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज जुमातुल मुबारक दी माशाअल्लाह बयान होया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। ते बयान सुनो, साड़ी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सानू दुआवां याद रखो। अल्लाह हाफिज़।